بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت ہشتم نظم حمد سرگرمی حل کرنے کی مشق تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اس نظم کی سرگرمیاں حل کرنے سے پہلے آپ تمام طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو روک کر اپنی کتاب اور پینسل ضروریات کا سامان اپنے ساتھ رکھ لیں، تاکہ جہاں کہیں نشاندہی کرنے کی ضرورت پڑے تو نشاندہی کر لیں اور لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو فوراً لکھ لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سرگرمی نظم کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ ہم نے نظم کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے، اس کا مطالعہ کر چکے، اس کا خلاصہ سمجھ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ پہلی سرگرمی، جان پہچان کی مدد سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ مرزا دبیر کے تعلق سے معلومات ہے: نام، سن پیدائش، مقام پیدائش، سن انتقال، مقام انتقال، استاد۔ نام مرزا سلامت علی دبیر، سن پیدائش 1803، مقام پیدائش دہلی، سن انتقال 1875، مقام انتقال لکھنؤ۔ استاد کا نام میر مظفر ضمیر۔ یہ جان پہچان کا خاکہ، جسے شب کی خاکہ بھی کہتے ہیں۔ آتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا، ابن شیر خدا سے مراد کون ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو کون کا لفظ ہٹانا ہے اور وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ہے۔ تو ابن شیر خدا سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ جواب اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے۔ دوسری سرگرمی، ابن شیر خدا کے حملے آور ہونے کا انجام کیا ہوا؟ تو اس کا جواب اس طریقے سے لکھنا ہے کہ ابن شیر خدا کے حملے آور ہونے کا یہ انجام ہوا کہ، سوال کا حصہ لینا ہے اتنا: آفتاب چلایا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور تلوار کی زد میں جو آیا وہ زیر و زبر ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جواب مکمل کریں گے۔ تھوڑا سا حصہ سوال سے لے کر ہم جواب اس طریقے سے مکمل کریں گے۔ تیسری سرگرمی، میدان جنگ میں مولا آگے بڑھے تو کس نے حفاظت کی؟ تو یہاں پر کس نے کا لفظ ہٹا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام لکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے جواب لکھیں گے: میدان جنگ میں مولا آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حفاظت کی۔ چوتھی سرگرمی، صحرا سے شیر کیوں بھاگ گئے؟ تو حضرت امام حسین کا حملہ ایسا زبردست تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے سے ایسا ہنگامہ ہوا، کہ صحرا سے شیر بھاگ گئے۔ اس طریقے سے ہم کو جواب مکمل کرنا ہے۔ پانچویں، رن میں تلوار کس طرح چلی؟ تو اس کا جواب جو سامنے آیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس کو سوال کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے کہ رن میں تلوار اس طرح چلی کہ جو سامنے آیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ چھٹا، تلوار کے ڈر سے افلاک پر کیا اثر ہوا؟ تو تلوار کے ڈر سے افلاک پر کیا اثر ہوا؟ افلاک ڈر گیا اور تارے زمین پر گر گئے۔ تو جواب اس طریقے سے لکھیں گے: تلوار کے ڈر سے افلاک ڈر گیا اور تارے زمین پر گر گئے۔ 7، سورج کی شکل کس کے خوف سے بدروپ ہو گئی؟ تو یہاں پر جواب آئے گا تلوار سے۔
تو سورج کی شکل تلوار کے خوف سے بدروپ ہو گئی. اس طریقے سے ہمیں یہاں پر جواب لکھنا ہے. مختصر جواب لکھیے. پہلا، میدان کربلا میں ابن شیر خدا نے شجاعت کا نمونہ کس طرح پیش کیا؟ اس کا جواب، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دھاری تلوار سے ایسا حملہ کیا کہ دشمن ڈر گئے، چاند سورج کانپ اٹھے اور جو بھی تلوار کے سامنے آیا ہلاک ہو گیا. اس طریقے سے جواب مکمل کرنا ہے. دوسری سرگرمی، مرثیے کے تیسرے بند کی روشنی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے کارنامے لکھیے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سخت حملہ کیا کہ تلوار جس کی طرف اٹھی تباہ کر دیا. تلوار دشمن کے کاندھے سے سر اور سر سے سینے پر جا پہنچی اور اس منظر کو دیکھ کر آسمان کے تارے ڈر کے تھرا گئے. اس طریقے سے دوسرا جواب مکمل ہوا. تیسری سرگرمی، سردار شام صرف تیغ کو چمکا کر کیوں رہ گئے؟ جواب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حملہ اتنا تیز تھا کہ سامنے کوئی ٹک نہیں پا رہا تھا. شام کے سردار حملے کے لیے آگے تو بڑھے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اور صرف تلوار چمکا کر رہ گئے. اگلی سرگرمی، فتنہ گر اور کینہ وروں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بیان کیجیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حملہ کیا کہ فتنہ گر اور کینہ ور ان کے آگے ٹک نہ سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے. یہ جواب یہاں مکمل ہوا. اگلی سرگرمی، میدان جنگ کی افراتفری کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے. اس کا جواب، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کے آگے کوئی نہ ٹک سکا اور میدان جنگ میں افراتفری پھیل گئی. آپ نے کسی کے ہاتھ پر وار کیا تو کسی کے پیر کاٹ دیے، کسی کی گردن الگ کر دی اور اسے خاک میں ملا دیا. وسعت میرے بیان کی درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے. پہلا شعر، مولا بڑے جو تیغ 2 پیکر کو تول کر، روح الامین سپر ہوئے شہتر کو کھول کر. یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار 2 دھاری تلوار کو نکالا اور نکال کر میدان جنگ میں حملے کے لیے آگے بڑھے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے تو روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سارے پروں کو کھول دیا تاکہ جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کر سکے. تو یہ پہلا بند. دوسرا، تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا، گاوے زمین کی شاخ میں 100 بار پھل گئے. یہاں پر دوسری شعر کی تشریح میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حملہ اتنا زبردست اور اتنا برق رفتار تھا کہ اس حملے کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں پا رہا تھا اور ہر کوئی دشمن اور سبھی جو ہے خوف سے ڈر گئے تھے. یہاں تک کہ تاروں کو بھی جو ہے موت کا یہ منظر دیکھ کر ڈر لگنے لگا اور خوف پیدا ہو گیا. اور یہاں تک کہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ گائے جس کی سینگ پر پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے اس کو بھی کئی مرتبہ حضرت امام حسین کے اس حملے کے اثر پڑے اور اس کو بھی کئی مرتبہ جو ہے حملے کے جو وار کہنا چاہیے یا اس کو زخم لگے. تیسرا شعر، سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی. یہاں پر شاعر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر
حملے کو بیان کر رہا ہے کہ اس قدر شدید حملہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اس کے خوف سے سورج کا چہرہ ماند پڑ گیا، پھیکا پڑ گیا، بدروپ ہو گیا، اور اس کے سائے، اس کا پرتو سائے کو کہتے ہیں، یہ بھی دھوپ سے غائب ہو گیا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں شاعر کہ تلوار کی چمک کے آگے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی اور سورج بھی جو ہے بدروپ ہو گیا۔ اگلی سرگرمی تلاش جستجو سے درج ذیل الفاظ کے لیے نظم سے ایک لفظ تلاش کر کے لکھیے۔ دو دھاری تلوار، تیغ دو سر، جواب ہے۔ دوسرا، سواری پہ چڑھنے والا، سوار کہتے ہیں۔ تیسرا، فساد پیدا کرنے والا، فتنہ گر۔ چوتھا، دشمنی یا حسد رکھنے والا، کینہ ور۔ اگلی سرگرمی ذیل کے القاب جن کے لیے آئے ہیں ان کے نام لکھیے۔ ابن شیر خدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا ہے۔ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ اگلی سرگرمی نظم سے درج ذیل معنی والے محاورے تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا، الٹ پلٹ ہونا، زیر و زبر ہونا۔ دوسرا، اچھا لگنا، پسند آنا، یعنی اس کے محاورے ہے خوش آنا۔ تیسرا، برباد کرنا، مٹی میں ملانا، اس کے محاورہ آئے گا خاک میں ملانا۔ اگلی سرگرمی کربلا کے واقعے سے متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ اس کے لیے آپ اپنے طور پر علماء سے، علم سے یا کسی سمجھدار سے اس واقعے کی پوری معلومات لے سکتے ہیں۔ ہم نے بھی جہاں تک کہ ہوا ہے اس واقعے کو پوری طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور دوبارہ جب ہم اسکول میں آئیں اس وقت ہم پھر اس کو جو ہے دیں گے انشاءاللہ۔ سرگرمی کو آپ اپنی بیاض میں لکھ لیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔